یہ 20 سال کی لڑکی ہے تو پاکستانی لیکن اس کے ماں باپ ہیں چائنیز۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں جس میں ماں باپ چائنیز سیکھ رہے ہیں اور لڑکی پاکستانی ہے اور لوگ اس کا مذاق بھی بنا رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، خاص طور پر چائنیز کہ یہ لڑکی اپنے آپ کو چائنیز پورٹرے کر رہی ہے تو یہ پاکستانی یا ہندوستانی یا سری لنکن یا بنگلہ دیشی، یہ چائنیز ہے نہیں اور اپنے آپ کو چائنیز شو کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں نے بھی جب اس لڑکی کی ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھی تو سوچا اس پر ریسرچ کروں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یقین جانیے مکمل ریسرچ کرنے کے بعد یہ کہانی اتنی انسپائرنگ ہے، اسے سن کر آپ خوش بھی ہوں گے، حیران بھی ہوں گے اور سلام پیش کریں گے اس لڑکی کے ماں باپ چائنیز کو۔ جناب علی، اس لڑکی کی عمر اس وقت 20 سال ہے اور اس کے ماں باپ چائنیز کس طرح ہیں؟ آج سے 15-16 سال قبل یہ چائنیز کپل پاکستان میں کام کاج کے سلسلے کے لیے موجود تھے اور کام کاج کے دوران ہی کام کے لیے جا رہے ہوں گے یا واپس آ رہے ہوں گے، ان کو راستے میں ایک 3 سے 4 سال کی کم عمر بچی ملی۔ اب اس لڑکی کو دیکھا، نہ آگے نہ پیچھے، نہ ماں باپ ساتھ، نہ کوئی بہن بھائی، اور اس لڑکی کو انہوں نے پکڑ لیا۔ پکڑنے کے بعد پولیس کو اطلاع دی اور پولیس سے کہا کہ اس لڑکی کے ماں باپ کے بارے میں پتہ کروایا جائے، ہمیں یہ راستے سے ملی ہے۔ اب جناب اس کے والدین کو کوشش کی گئی ٹریس کرنے کی، پتہ لگوانے کی، لیکن اس کے ماں باپ کا سراغ نہیں لگ سکا کہ اس لڑکی کے اصل وارث کون ہے۔ اب اس کے بعد اس چائنیز کپل نے فیصلہ کیا کہ ہم اس لڑکی کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اب اڈاپٹ کرنے کے بعد پراپر کاغذات بنائے، ایڈاپشن کے پیپرز بنائے تاکہ اس بچی کو پاکستان سے چائنا لے کر جانے میں آسانی ہو۔ اب جناب کم عمری میں اس بچی کو چائنیز کپل نے ماں باپ بن کر اپنی گود لے لیا اور چائنا لے گئے۔ یقین جانیے یہ کپل غریب ہے، امیر نہیں ہے۔ چائنا میں کھیتی باڑی کرتے ہیں یہ دونوں میاں بیوی، اور اگر آپ لڑکی کی والدہ کی تصویر دیکھیں تو ان کا قد بھی چھوٹا ہے، شاید جس وجہ سے ان کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی اور ان کو تھا کہ ہم کوئی بچہ یا بچی اڈاپٹ کر لیں۔ اب اللہ نے کہاں سے کہاں ان کو پاکستان لائے اور پاکستان میں ان کو یہ لڑکی مل گئی اور اس کے بعد اس لڑکی کے پراپر کاغذات بنانے کے بعد یہ چائنا لے گئے۔ اب جناب اس ماں باپ کا خواب تھا کہ بچی کو تعلیم حاصل کروائیں، اس بچی کو اسکول داخل کروا دیا۔ اب جب اسکول داخل کروایا تو اسکول میں کلاس فیلوز نے اس بچی پر طنز کرنا شروع کر دیا۔ اول تو آغاز میں اس کو پہلے چائنیز سکھائی، چائنیز سکھانے کے بعد جب اسکول جانا شروع ہوئی تو طنز کرتے رہے کلاس فیلوز کہ تم اپنے آپ کو چائنیز شو کر رہی ہو، تمہارا اصل روپ کیا ہے وہ دکھاؤ، تم ایک ڈوئل پرسنالٹی ہو، تم دکھنے میں پاکستانی، بنگالی یا سری لنکن ہو لیکن تمہاری بول چال ساری چائنیز ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جناب اس لڑکی کے باپ کا نام ہے سی لوا فین۔ چائنیز ماں باپ نے اس لڑکی کا نام رکھا فین زی ہے۔ اب جناب اسکول داخل کروا دیا، اسکول داخل کروانے کے بعد اس کی پرورش کرتے رہے، کھیتی باڑی کرتے رہے۔ خواب یہ تھا کہ اس بچی کو بہتر سے بہترین مستقبل دے سکیں۔ وقت گزرتا رہا، اس لڑکی نے ہوش سنبھالا، تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی اور آج کل ٹک ٹاک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہیں، وائرل ہو جاتے ہیں۔ وائرل ہونے کا کانٹینٹ جیسا بھی ہو، اچھا ہو برا ہو، کچھ بھی ہو، وائرل ہونے والے ہو جاتے ہیں۔ اب جناب اس کے ماں باپ نے اپنی قربانی دے کر، یعنی کہ اپنی زندگی کی تمام خواہشات کو مار کر اس لڑکی کے بہتر مستقبل کے لیے دن رات کام کرنا شروع کر دیا۔ اسکول داخل کروایا، لڑکی نے تعلیم حاصل کی، تعلیم حاصل کر بھی رہی ہے اور ماں باپ دوسری طرف کھیتی باڑی کر کے اس بچی کے تعلیمی اخراجات کو پورا کر رہے ہیں۔ جناب ٹک ٹاک پہ اس لڑکی نے ویڈیوز بنانا شروع کر دی اپنی والدہ کے ساتھ، خود نوڈلز کھا رہی ہے، والدہ کے ساتھ نوڈلز کھا رہی ہیں اور لوگ اس کے کمنٹ سیکشن میں جا کر اسے سوال بھی کر رہے ہیں کہ ماں تمہاری چائنیز ہے لیکن تم چائنیز لگتی نہیں ہو۔ اسکول میں بھی سیم سچویشن اس کو ایسی فیس کرنی پڑتی تھی اور اس کے بعد جب کالج لائف میں داخلہ لیا وہاں بھی یہ فیس کرنا پڑتا تھا۔ لیکن جب اس لڑکی نے اپنے بارے میں اصل بات بتائی، اس کے والدین نے جب بتایا کہ یہ لڑکی آخر ہے کون اور کس طرح ہم اس لڑکی کے ماں باپ بن کر اس کی پرورش کر رہے ہیں، تو ہر کوئی حیران و پریشان ہو گیا اور ان ماں باپ کو سلام پیش کیا کہ ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں، وہ نسل، رنگ، روپ نہیں دیکھتے، انسان کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان کے ساتھ انسانوں کی طرح پیش بھی آتے ہیں۔ اب جناب اس لڑکی نے ٹک ٹاک کا فائدہ اٹھایا، اپنے آپ کو وائرل کیا، مشہور ہو گئی اور مشہور ہونے کے بعد آج یہ لڑکی چائنا میں معروف ماڈل، معروف ایکٹریس، معروف ٹی وی پرسنالٹی کے طور پر پہچانی جاتی ہے اور اپنے ماں باپ کے ہمراہ ایک ٹی وی پروگرام میں شرکت کی جس میں اس لڑکی نے اپنی زندگی، اس کے ماں باپ نے اس لڑکی کی زندگی کی کہانی کے بارے میں بتایا کہ آخر یہ لڑکی ہے کون۔ آج تک پتہ ہی نہیں چل سکا کہ اس لڑکی کے اصل وارث کون ہے، اس کے ماں باپ کون ہے۔ ہاں یہ بات کنفرم ہے کہ
کہ یہ لڑکی پاکستانی ہے اور اپنے منہ سے اور اس کے ماں باپ اپنے منہ سے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں، اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم نے اس بچی کو لیگلی پیپرز بنانے کے بعد اس کو ہم چائنا لے کر آئے اور اس کی ہم پرورش کر رہے ہیں۔ لوگ اب اس سے پیار کرتے ہیں۔ اس کی کہانی سنی تو لوگوں نے اس سے معافی بھی مانگی، جو لوگ اس کا طنز کرتے تھے، مذاق بناتے تھے، ہمیں معاف کیجئے گا، ہمیں اصل حقیقت، اصل بات کا پتہ نہیں تھا۔ جناب ٹک ٹاک کا استعمال یہ بھی ہے کہ اس لڑکی نے ٹک ٹاک کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو مقبول کیا، اپنے ماں باپ کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور ماں باپ کے ساتھ ویڈیوز بنائی، لوگوں نے سوالات کرنے شروع کیے، پھر بالآخر ایک پروگرام میں شرکت کر کے اپنی زندگی کے بارے میں بتایا۔ اب اس لڑکی کے ماں باپ نے جس طرح زندگی میں قربانیاں دے کر اس لڑکی کی پرورش کی، اپنے ان تمام خواہشات کو ختم کیا، مار دیا کہ ہم اس لڑکی کی پرورش کریں گے، آج یہ لڑکی کامیاب ہو گئی ہے اور اس لڑکی کا خواب ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دوں، اپنے ماں باپ کو زندگی میں وہ تمام چیزیں پرووائڈ کروں جو ایک اولاد کا حق ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو دے سکے۔ یہ لڑکی اپنے ماں باپ کو ایک بڑا گھر لے کر دینے کا بھی خواب رکھتی ہے، اور جب یہ لڑکی کی ویڈیوز ٹک ٹاک پر وائرل ہو رہی تھی تو اکثر لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ لڑکی شہرت کے لیے کر رہی ہے، یہ لڑکی ایک چائنیز خاتون کے ساتھ ویڈیوز بناتی ہے صرف شہرت کے لیے۔ کسی کو بھی اس لڑکی کے بارے میں حقیقت نہیں پتا تھی، لیکن جب حقیقت پتا چلی تو اس پر طنز کرنے والے، اس کا مذاق بنانے والے اس لڑکی سے اپولوجائز کر رہے تھے۔ آپ نے اپنی رائے کا لازمی اظہار کرنا ہے ان ماں باپ کے بارے میں کہ کس طرح اس لڑکی کے سوتیلے ماں باپ نے سگے ماں باپ سے بڑھ کر اس لڑکی کی کفالت کی، اور آج یہ لڑکی اپنی حسین زندگی کو جی رہی ہے اور اپنے ماں باپ کو بھی زندگی حسین دے رہی ہے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔